حیدرآباد کے علاقے کالا پتھر میں چہارشنبے کو اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب ایک راؤڈی شیٹر محمد اسد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مبینہ طور پر ایک شخص پر حملہ کیا اور فاطمہ اسپتال کے قریب واقع ایک کرانہ اسٹور میں توڑ پھوڑ کی۔ رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ صدیق کرانہ اسٹور میں پیش آیا، جہاں اسد اور اس کے مسلح ساتھی دکان میں گھس گئے اور دکان سمیت اطراف کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ واقعے کی ویڈیو فوٹیج میں مسلح افراد کو علاقے میں خوف و ہراس پھیلاتے ہوئے گاڑیوں اور دکان کو نقصان پہنچاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ حملے کے دوران خرم نامی شخص زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ اطلاع ملتے ہی کالا پتھر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مقدمہ درج کر لیا اور ملزمان کی تلاش ہے جاری۔ حیدرآباد کے مصروف ترین تجارتی علاقے کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع سائی نگر میں ہیرو موٹر سائیکل کے شو روم میں اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ پہلے معمولی نوعیت کی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پورے شو روم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے علاقے میں افراتفری اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ حادثہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیمیں اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا اور اسے قریبی دکانوں تک پھیلنے سے روک دیا۔ خوشقسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور شو روم میں موجود تمام ملازمین بر وقت باہر نکلنے میں کامیاب رہے۔ تاہم آگ کی شدت کے باعث شو روم میں کھڑی کئی گاڑیاں، فرنیچر، کمپیوٹر اور اہم دستاویزات جل کر خاکستر ہو گئے، جس سے لاکھوں روپے مالیت کے نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے صحافیوں کے ایکریڈیشن کارڈز کی میعاد ختم ہونے کے معاملے پر ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ موجودہ ایکریڈیشن کارڈز کی میعاد 28 فروری سال 2026 کو ختم ہونے والی ہے، جس کے پیش نظر عدالت نے معاملے کو اہمیت کے ساتھ سنا۔ چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ اور جسٹس جی ایم محی الدین پر مشتمل بینچ نے تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کی۔ درخواست میں ایکریڈیشن کارڈز کی متوقع میعاد ختم ہونے پر تشویش ظاہر کی گئی اور تلنگانہ میڈیا ایکریڈیشن رول سال 2025 کے تحت جاری GOMS نمبر 252 اور بعد کی ترمیم کو چیلنج کیا گیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے اس بات کا نوٹ لیا کہ متعلقہ حکام نے سابقہ ہدایت پر عمل درآمد نہیں کیا۔ بینچ نے پبلک پروسیکیوٹر کو ہدایت دی ہے کہ وہ 26 فروری سال 2026 تک جوابی حلف نامہ داخل کریں۔ عدالت نے دیگر فریقین کو بھی آئندہ تاریخ سماعت سے قبل اپنا جواب داخل کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ ایکریڈیشن کارڈز کی میعاد ختم ہونے سے صحافیوں کی پیشہ ورانہ رسائی متاثر ہو سکتی ہے۔ 28 فروری کی قریب آتی ہوئی تاریخ کو مدنظر رکھتے ہوئے بینچ نے سماعت کو پیش کرتے ہوئے 26 فروری مقرر کی ہے۔ پبلک پروسیکیوٹر نے متعلقہ مقدمہ زیر فہرست ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے 12 مارچ تک مہلت طلب کی۔ تاہم عدالت نے اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے معاملے کی فوری نوعیت کے پیش نظر جلد سماعت مقرر کی۔ مرکزی حکومت کی مزدور اور کسان دشمن پالیسیوں کے خلاف ٹریڈ یونین اور کسان تنظیموں کے مشترکہ فورم کے بھارت بند کا اثر تلنگانہ میں بھی دیکھا گیا، جہاں عام زندگی متاثر رہی۔ ریاست میں اس ہڑتال کے نتیجے میں سرکاری و خانگی دفاتر اور تعلیمی اداروں میں کام کاج ٹھپ رہا۔ ڈرائیوروں نے بسوں، کاروں اور آٹو رکشاؤں کو جگہ جگہ روک کر احتجاج کیا، جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کئی مقامات پر لوگ پیدل اپنی منزلوں کی جانب جانے پر مجبور ہیں۔ بحرین سے حیدرآباد آنے والی گلف ایئر کی فلائٹ کو بم کی دھمکی موصول ہونے کے بعد سفر کرنے والے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دھمکی کا ای میل اس وقت آیا جب طیارہ فضا میں تھا، جس پر پائلٹ نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایئر ٹریفک کنٹرول کے تعاون سے طیارہ ایمرجنسی کے طور پر رن ویز پر لینڈ کروایا۔ بعد طیارے کو رن وے سے دور آئسولیشن میں منتقل کر کے مکمل تفتیش کی گئی۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور بم اسکواڈ نے طیارہ اور مسافروں کے سامان کو تفصیل سے جانچ کیا، لیکن کسی بھی قسم کا دھماکہ خیز مواد نہیں پایا گیا۔ تحقیقات کے بعد یہ واضح ہوا کہ دھمکی کا ای میل فرضی تھا اور کوئی حقیقی خطرہ موجود نہیں تھا۔ اس واقعے کے باعث دیگر پروازوں میں معمولی تاخیر ہوئی اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس پر ایئر لائن انتظامیہ نے افسوس کا اظہار کیا۔ پولیس نے واقعے کی FIR درج کر کے دھمکی دینے والے کی تلاش شروع کر دی۔ امریکی پولیس کی لاپرواہی سے ہلاک آندھرا پردیش کے کرنول کی لڑکی کے گھر والوں کو 262 کروڑ روپے کا معاوضہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ جنوری سال 2023 میں امریکہ کے
सियाटल में कर्नूल की 23 साला जानवी सड़क पार कर रही थी कि एक पुलिस से पेट्रोलिंग कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गई। वाक़े के बाद पुलिस अफसर डिनायल एडर ने मुबैना तौर पर कहा था कि वो मर गई, वो बहुत आम इंसान थी, $11,000 दे दो बस हो जाएगा कहकर हंसा था, जिस पर शदीद तनकीद और एहतजाज हुआ था। अब सियाटल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ ने ऐलान किया है कि पुलिस की लापरवाही से जानवी की मौत पर उनके घर वालों को तकरीबन 262 करोड़ रुपए का भारी मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा इंसाफ और जिम्मेदारी की निशानी के तौर पर पेश किया जा रहा है। तेलंगाना के निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 34वें डिवीजन के हरिचरण मारवाड़ी पोलिंग सेंटर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के दौरान बीजेपी रुकन पार्लियामेंट टी अरविंद ने पोलिंग अमले और पुलिस मुलाजिमीन के साथ गाली गलौज करते हुए धमकियां दी। पुलिस के मुताबिक अरविंद और उनके तकरीबन 7-8 हामियों ने पोलिंग बूथ नंबर 285, 286 और 287 में दाखिल होकर स्टिल और वीडियो कैमरों के जरिए ड्यूटी पर मौजूद अमले को धमकियां दी और उन्हें खौफजदा किया। निजामाबाद वन टाउन पुलिस के इंस्पेक्टर बी रघुपति के मुताबिक अरविंद ने पोलिंग बूथ नंबर 287 के बाहर उम्मीदवारों की मौजूदगी और पोलिंग अमले से मुतालिक मालूमात पर शदीद गुस्सा जाहिर किया और उन पर धमकी अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि अगर किसी को बाहर भेजा गया तो उसे सजा दी जाएगी। इस वाक़े के बाद टाउन वन पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शहर के मदाफात में ही नहीं बल्कि अब रहजन शहर में भी सरगर्म हो चुके हैं। ताज़ा तौर पर शहर के मसरूफ तरीन इलाके एबिट्स में दिन दहाड़े खातून के गले से तलाई चेन छीन लिया गया। चारशंबे की सुबह 11 बजे एबिट्स इलाके में बाइक पर आए 2 रहजनों ने खातून के गले से चेन छीन ली। चेन को जोर से खींचने की वजह से खातून जख्मी हो गई। बताया गया है कि श्रेषा नामी खातून एक खानगी हॉस्पिटल में नर्स बताई गई है। वो कल सुबह अस्पताल से हॉस्टल जा रही थी कि ये वारदात पेश आई। वाक़े पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस की जानिब से CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है।